हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे और उम्मीद है आपको मेरे नॉवेल्स की एपिसोड भी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि मैं कैसा लिख रही हूँ या फिर कैसे मतलब कहानी आपको सुना रही हूँ। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द से जल्द पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ आज का ये नावल। एपिसोड 15 तो चांद है मेरा, एपिसोड 15 तरफ नॉवेल्स। चले जाएं यहाँ से, मुझे नहीं जाना आपके साथ। सौम्या आंसू बहाती बोली। एराम आंखें बंद किए गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। जब तुमसे पढ़ा नहीं जाता तो आर्ट्स क्यों ली? वो कड़े तेवर में बोला तो सौम्या डर के उसे देखने लगी। वो सब कहते थे साइंस बहुत टफ सब्जेक्ट है, आगे तुम आर्ट्स से पढ़ना बहुत आसान है। मुझे क्या पता था ये साइंस से भी टफ है निकलेगा। सबसे अच्छी दुश्मनी निकाली है, मुझसे सब जलते हैं। सौम्या अहमद से अब मैं नहीं पढ़ूंगी कभी, बता रही हूँ, वो रोते हुए बोली, साथ ही सर को नौमें हिलाती जाती थी। उसकी आंखों में अजीब सा जादू था। पहली बार एराम के दिल ने बगावत की और वो गुस्से से के बावजूद दिल से मुस्कुरा उठा था। पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें, अगर अपना दिमाग लगाती तो यूं रोती नहीं होती। हर टाइम अपने किए का ब्लेम दूसरे पर डालती रहती हो। खुद से भी कुछ करना सीखो। वह उसे बहलाना चाह रहा था। सही कहा, अपना दिमाग लगाती तो तुम्हारी बीवी तो हरगिज़ न बनती। लेकिन कोई नहीं, जिस दिन मेरा बाप सही साबित हुआ और एहराम हयात गलत, फिर पता है शाहनूर अहमद भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं और मैं तुम्हें उसी टाइम छोड़ दूंगी। गुस्से में वो क्या बोल रही थी उसे खुद पता नहीं था। अगर ऐसा है तो वो दिन कभी नहीं आएगा। एहराम दबा दबा सा दहाड़ा। कुछ भी हो, मैं तलाक ले लूंगी, वो हठधर्मी से बोली। चटाक थप्पड़ की गूंज से पूरी गाड़ी गनगना उठी थी। बोल लिया सो बोल लिया, आगे ये वर्ड मैं न सुनूं। एहराम उसका मुंह दबोचे बोला तो सौम्या सहम उठी। अपना ये हुलिया दुरुस्त करो और क्लास में जाओ। एक बार फिर वो उसका मुंह दबोच चुका था। जो करना है कर लो, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारी हरकत का भाई को पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। वो खुद को एहराम की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती बोली। क्या होगा? हाँ, अब बता ही दो। वो सौम्या के फेस पर अपनी पकड़ मजबूत करता बोला। भाई मुझे एक पल के लिए भी तुम जैसे दरिंदे के पास नहीं छोड़ेंगे। उसके आंसू एहराम के हाथ भिगो रहे थे। अच्छा है, तुम्हारे सामने ही साहिल को मारूंगा, फिर बताऊंगा दरिंदगी क्या होती है। वो उसे गाड़ी से उतारकर सन से गाड़ी उड़ा ले गया। गाड़ी में बैठो पिंक परी। शाहनूर गाड़ी का डोर खोले सारा को बोला। नहीं, सारा हकलाने लगी। गाड़ी में बैठो, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। शाहनूर एक बार फिर गुस्से के बावजूद नरमी से बोला। कम ऑन हनी, गाड़ी में खुद बैठो। अगर मैं आया तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। शाहनूर की बातों से डरकर सारा अपने कांपते शरीर के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसकी हथेलियां खौफ से ठंड पड़ने लगी थी। मुझे घर जाना है, सारा की आवाज़ में लड़खड़ाहट साफ महसूस की जा सकती थी, लेकिन वो बोला कुछ नहीं था। गाड़ी एक आलीशान से घर के सामने रुकी थी, जो कि उसका घर नहीं था। गाड़ी का डोर खुला तो सारा सहमते हुए उतर गई और उसके साथ ही कदम आगे बढ़ा दिए। जाओ उस रूम में, राइट साइड बने रूम की तरफ इशारा करता बोला। तो सारा डर से कांपी ही तो उठी थी। पता नहीं अब उसके साथ क्या होने वाला था। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है,
میں تو 1 گھنٹے بعد ہونے والا تمہارا ہسبینڈ۔ تو ڈر کس بات کی ہے یار؟ اپنے بالوں پر ایک گدا سے ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ جاؤ ہنی۔ اسے آگے بڑھتے نہ دیکھ کر بڑبڑے انداز میں بولا تو سارا لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا تو دماغ ہی بند ہونے لگا تھا۔ کاش آج بیمار ہو جاتی تو یونیورسٹی آتے ہی نہیں، لیکن نہیں سارا سفیر حیات، تمہاری قسمت اتنی اچھی ہے ہی نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہ قطرہ قطرہ ختم ہو رہی ہو۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد کچھ آدمیوں کے ساتھ وہ اندر آیا تھا، پھر نکاح کا پروگرام شروع ہوا۔ شاہ نور احمد نے ایسے قبول ہے کہا جیسے سارا حیات نے ہی شاہ نور احمد کو خود سے نکاح کے لیے مجبور کیا ہو۔ شاہ نور احمد نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا، بلکہ سارا سفیر حیات پر نکاح کے 2 بول قبول کر کے احسان ہی تو کیا تھا، ورنہ وہ چاہتا تو سارا سفیر حیات کو لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے پر مجبور کر سکتا تھا، جو اسے کبھی منظور نہیں ہوتا۔ اگر کبھی شاہ نور احمد کو اس کے گھر والے ایکسیپٹ کر بھی لیتے تو اس کے لیو ان ریلیشن شپ کو مر کر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آج بھی جب شاہ نور اسے گھر لے کر آیا تھا تو سارا کو اس کی پاسٹ لائف آنسوؤں کی صورت یاد آ رہی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب اسے اپنے گال چلتے ہوئے فیل ہوئے تھے، تو اس نے دیکھا شاہ نور احمد اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنا حق یوز کرتے ہوئے اس کے آنسوؤں کی مالا کے بکھرے موتی چن رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو ہاں؟ اب وہ انگوٹھے کی مدد سے سارا کے آنکھوں کو صاف کر رہا تھا۔ نہیں تو میں نہیں رو رہی، سارا سسکیاں لیتی بولی، ساتھ ہی پیچھے کی اور سرکی۔ گڈ گرل، ویسے بھی مجھے روتی دھوتی عورتیں نہیں پسند۔ وہ سارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بولا تو سارا ڈر سے اور پیچھے سرکی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہسبینڈ ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں جو تم مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب سے یہ حرکت نہ دیکھوں، سمجھی یا سمجھاؤں؟ وہ ایک ہاتھ سے سارا کا بازو پکڑے دوسرے ہاتھ کی پہلی انگلی دکھاتا اسے وارن کر رہا تھا۔ سارا نے سر ہلا کر ہاں کہا اور نظریں جھکا لی۔ مجھے گھر جانا ہے، اسے دیکھے بغیر بولی۔ ابھی تو آئی وہ، دل ابھی بھرا نہیں اور تم ابھی سے جانے کا بول رہی ہو، ایسا نہیں چلے گا ہنی۔ وہ سارا کی گردن پر جھکا بولا، نہیں ابھی جانا ہے۔ ایک بار پھر وہ منمنائی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا سامنے بیٹھا بندہ اس کی زندگی تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تبھی پہلی بار اس بندے نے بلیک گوگل اپنی آنکھوں سے اتارے تھے، تب سارا نے پہلی بار اس کا فیس دھیان سے دیکھا تھا۔ لمبا قد، کثرتی بدن، سگریٹ پینے کی وجہ سے سیاہ ہونٹ، اونچی مغرور ناک، گورا رنگ، سب سے بڑھ کر میجیکل آنکھیں جس میں کوئی بھی ڈوب جانا چاہے۔ وہ آنکھیں کسی کا بھی چین وقرار لوٹ لینے کے لیے کافی تھیں۔ اچھا کرتا تھا جو وہ ہمیشہ بلیک گوگل آنکھوں پر چڑھائے رکھتا تھا۔ ہنی کیوں جلدی مچا رہی ہو مجھ سے دور جانے کی؟ جب شاہ نور کے لب اس کی کندھے پر پہنچ چکے تھے، کہا نا دل ابھی بھرا نہیں۔ اب وہ اسے کمر سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ شاہ نور کی انگلیاں سارا کی کمر میں دستی جا رہی تھی جس سے اسے درد ہو رہا تھا۔ اب جو جادو کی کڑی ٹوٹی تو وہ اسے حسین آدمی نہیں بلکہ کوئی حیوان لگ رہا تھا۔ جانے دو، آنسوؤں پر بند باندھتی بولی۔ وہ اس پتھر دل کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ وہ سارا کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کی سانسیں روک گیا۔ تم نے کہا تھا شادی کے بعد میں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ شاہ نور کی آنکھوں میں ایک چمک وہ دیکھ سکتی تھی جو نہ کسی چاہت کی تھی نہ ہی کسی محبت کی۔ ہاں، وہ چمک کسی بدلے کی ضرور لگ رہی تھی۔ نہیں پلیز، وہ اس کی قید میں مچل کے رہ گئی کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا چلا گیا تھا، اپنے اندر کا زہر سارا کے اندر ٹرانسفر کرنے لگا تھا۔ سارا کو سانسیں آنا بند ہو چکی تھیں، تبھی اس کی حالت پر شاہ نور کو رحم آیا تھا، شاید اس لیے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اب
اب بتاتا ہوں پتی کی بات۔ شاہنور اپنے لبوں سے سارا کے لبوں سے آئے خون کو صاف کرتا بولا تھا۔ اس کے چہرے سے نرمی ختم ہو چکی تھی۔ سارا اس کے یہ انداز دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ آہا، رونا نہیں، مجھے روتی ہوئی لڑکی نہیں پسند۔ وہ اس کی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتا ہوا بولا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، وہ آنسو پیتی بولی۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ یہ عالیشان محل، یا یہاں کے مہنگے ڈیکوریشن پیسز، یا یہاں کا کوئی سروینٹس، یا یہ شہر ہی نہیں پسند تمہیں؟ بولو تو یہ سب کچھ بدل دو، یا یہ شہر ہی چھوڑ دوں؟ بولو ہنی۔ وہ اس کا منہ تو پوچھے، اس پر جھکا ہوا بول رہا تھا، جبکہ سارا اپنی آنکھیں بہت مضبوطی سے بند کیے ہوئے تھی۔ بولو، اب کیوں نہیں بول رہی؟ وہ گھبرایا۔ ایک سیکنڈ۔ اب وہ اس کا منہ چھوڑ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کے پیچھے کیا اور اس کا فیس بالکل اس کے پاس ہو گیا کیونکہ اب وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ کہیں سارا سفیر حیات کو شاہنور احمد ہی تو پسند نہیں آیا؟ اگر ایسا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملوں گی اسی ٹائم۔